السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، دور حاضر میں سوسائڈ کے، خودکشی کے واقعات بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے بعض احباب کی خواہش ہوئی کہ اس پر کچھ کلام کیا جائے، تو آج کی نشست میں میں اس پر اہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ انتہائی برا فعل ہے۔ اس سے فقہاء کرام نے ثابت کیا کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کو حلال سمجھتا ہے کہ ایسے حالات میں میں اپنی جان لے سکتا ہوں، میں اپنے آپ سے اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہوں، اس کو حلال جانتا ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر وہ اسے گناہ سمجھتا ہے لیکن دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت قیمتی بنایا، انسان کی جان کو بہت قیمتی بنایا۔ ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے کسی کو بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی قصاص کے بغیر، اور زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی کو بے قصور کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ایک انسان کی جان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنے سارے انسانوں کی جانوں کی قیمت ہے۔ تو گویا کہ ایک جان کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا اور بے قیمت سمجھنا پوری انسانی جانوں کو بے قیمت سمجھنے کے برابر ہے، اور ایک جان کی توہین کرنا پوری جانوں کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ لہذا اسلام میں ٹوٹل اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بالکل مسلمان اسے ناپسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خودکشی کرنے والے کا ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، صحابہ اکرام کو حکم فرما دیا کہ تم پڑھا لو اس کی نماز جنازہ۔ اس میں حضور نے تنبیہ فرمائی، بالکل ناپسند ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا اور نہ اس کی تائید کرتا ہوں، تم نماز جنازہ پڑھا لو۔ تو آپ بتائیں کہ ایک خودکشی کرنے والا کس حیثیت سے وہ خودکشی کر رہا ہے؟ وہ اس لیے خودکشی کر رہا ہے کہ اس کا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کا محبوب اسے نہیں مل سکتا، یعنی کسی کو وہ چاہتا ہے اور اس کی وہ چاہت پوری نہیں کی جا رہی ہے، اس لیے وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، یا وہ اس لیے خودکشی کر رہا ہے کہ بیوی نافرمان ہو گئی، یا گھریلو معاملات میں وہ الجھ کر خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد سے پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد خدا ذوالجلال کی عبادت ہے،
تو انسان کو تو سب سے پہلے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات جو اس پر فرض کی گئی ہیں وہ اسے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کتنا انحطاط ہو چکا ہے ہماری فکروں میں، کتنا گر چکی ہیں ہماری فکریں کہ ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو رہی ہیں، اور پھر استغفر اللہ العظیم مرنے کے وقت تک بھی ہمارے وہم و خیال اور ہمارے ذہنوں میں صرف دنیا داری ہے، دنیا کے رشتے ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا تھا وہ مقصد ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو بہادر بناتا ہے۔ اسلام سے انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اسلام اور ایمان کی ہی وہ بہادری تھی جس نے صحابہ کرام کو 313 تعداد کے باوجود ہزاروں کافروں پر میدان بدر میں فتح عطا فرمائی، میدان احد میں فتح عطا فرمائی، چٹیل میدانوں میں، ریتیلے علاقوں میں بھوکے پیاسے رہے، ہتھیار بھی کم تھے، فوج میں تعداد بھی کم تھی، لیکن فتح ان کا سر کا تاج بنی۔ اسلام کی دی ہوئی بہادری کا نتیجہ ہے۔ وہ اسلام لا کر فاقہ کشی اختیار کیے، پیٹ پر پتھریں باندھے اور کئی دن تک بھوکے پیاسے رہے، لیکن اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرنے نہیں دیا۔ اللہ کے کلمے کو کی حفاظت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ یہ بڑی مثال ہے صحابہ اکرام کی، اور پھر بزرگان دین کی تاریخ میں آپ دیکھیے، ان کی سوانح حیات میں آپ دیکھیے، سینکڑوں مشکلات کو سنبھالا، برداشت کیا۔ خودکشی کرنا بزدلی ہے اور شہید ہونا بہادری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا پورا خانوادہ میدان بدر میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، 22,000 لشکر یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، لیکن بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جنگ کی اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہوئے، لیکن اپنے آپ کو قتل نہیں کیا۔ کیا اس سے زیادہ مصیبتیں ہم پر آ سکتی ہیں کہ جس کے بدلے میں ہمیں یہ کھیلا مل سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کریں؟ استغفر اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اول درجے ہے۔ انسان پر سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت کرے، اور خدا ہی کی محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے، صحابہ اکرام سے محبت کی جاتی ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کی جاتی ہے، اولیاء اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کی جاتی ہے، بیوی بچوں سے محبت کی جاتی ہے۔ بیوی بچوں کو چاہتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے قرآن مجید نے کہ اگر دنیا کے رشتے خدا کی محبت کے آڑ آ رہے ہیں تو تم دنیاوی رشتوں کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کی محبت کا دامن نہ چھوڑو۔ خدا کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکلنی چاہیے۔ ایک طرف تو اسلام کا دیا ہوا یہ درس ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے اور بہت بڑے نصیحت کی بات ہے اور دعوت فکر کی بات ہے کہ تربیت اتنی کم ہو چکی ہے ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں میں کہ آخری وقت بھی، مرنے سے پہلے تک بھی صرف دنیاوی رشتوں کا خیال ہے کہ فلاں بے وفا ہو گیا تھا، فلاں نے میری نہیں سنی تھی، اس لیے میں اپنی جان کو قربان کر رہی ہوں یا قربان کر رہا ہوں۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے؟ یہ جان اس کی ہے؟ نہیں، مانگی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان عطا فرمائی۔ آنکھ مانگے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ بنا کر پیدا فرمایا۔ کان مانگے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت والا بنا کر پیدا فرمایا۔ گویائی کی طاقت مانگی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے والا بنا کر پیدا فرمایا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتے بیٹھو گے کہ اللہ نے تم پر کتنا کرم فرمایا، کتنا رحم فرمایا، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک طرف یہ رشتے ہیں جن سے ہمیں بے وفائی گرچہ کی مل رہی ہوگی، آزمائشوں میں مبتلا ہو رہے ہوں گے، لیکن خدا کو تو دیکھیے، رب ذوالجلال کو تو دیکھیے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں متبرک راتیں عطا فرما رہا ہے، شب معراج عطا فرما رہا ہے، شب برات عطا فرما رہا ہے، شب قدر عطا فرما رہا ہے، رمضان عطا فرما رہا ہے۔ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ بندے تو میرا نافرمان ہو گیا ہے، لیکن میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، میری رحمت تیری توبہ کے انتظار میں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا، رب کریم سے دور کر دیا؟ وہ کرم والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ پروردگار ہے۔ تو اب بھی اگر توبہ کر لے گا، سچے دل سے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے معاف کر دے گا، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہمیں دوسرے رشتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کتنی محبت فرما رہا ہے، رب کائنات کتنی محبت فرما رہا ہے؟ تو اللہ کی محبت میں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جان کسی کی دی ہوئی نہیں، صرف اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے ہم کیسے ہلاک کر سکتے ہیں، اسے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، جبکہ یہ ہماری ہے ہی نہیں۔ کوئی چیز آپ کی ہے، آپ اسے کسی کو تحفہ دے رہے ہیں، بات الگ ہے، لیکن جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دی ہوئی ہے۔ اور یہ جان دی کس لیے تھی؟ اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو عبادت کا محاسبہ ہونا چاہیے، نیکیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، اللہ کہاں تک ہم سے راضی ہے اس بات کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت قوانین عطا فرمائی ہیں، سخت اقوال بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے اسے قیامت تک ویسا ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یعنی اگر کسی نے تیز دھار چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو ختم کیا، قیامت تک دوزخ میں اللہ تبارک و تعالی اسے ویسا ہی عذاب دیتا رہے گا، وہ بار بار زندگی پائے گا اور بار بار اپنے آپ کو قتل کیا جاتا رہے گا۔ کسی نے پہاڑ کی اونچائی سے کود کر اپنی جان دے دی، قیامت تک ویسا ہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا۔ کسی نے پھانسی لے لی یا زہر کھا لیا، تو جس طرح اس نے خودکشی کے لیے آخری اقدام اٹھایا اور ذریعے کو اختیار کیا، وہی ذریعے پر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کے لیے عذاب رکھے گا۔ اللہ اکبر! یہ کس نے کہہ دیا صاحب کہ دنیا آرام کی جگہ ہے، دنیا سکون کی جگہ ہے؟ نہیں، تمام بزرگان دین نے تو یہی درس دیا ہے کہ آرام کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے، قبر میں جا کر سکون سے سوئیں گے۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں خواہ دولت مند ہو یا غریب ہو، خواہ تندرست ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں ہر آن میں اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے اور یہاں پر آنے والا مسافر ہے، مسافر ہے۔ آپ کسی شہر میں سفر کے لیے چلے جائیں، مثلا ممبئی چلے گئے، ممبئی گھوما، پسند آ گئی، تو کیا آپ ممبئی میں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، آپ سے کہا جائے گا تیری ذمہ داریاں، تیرا وطن اصلی، تیرا وہ مقام ہے جہاں سے تو آیا ہے، ممبئی تیرا مقام نہیں ہے، یہاں پر تو نے بہت وقت گزار لیا، لیکن تجھے لوٹ کر تو اپنے ہی وطن کو جانا ہے، اپنے ہی وطن کو جانا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں ہم آئے ہیں، خواہ دنیا ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، دنیا میں ہمارا دل لگے یا نہ لگے، لیکن موت تو آنی ہے اور پلٹ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور یہ خیال تو انسان ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ
دنیا میں جو کچھ زندگی گزارتے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے زندگی کو گزارنا ہے۔ موت انسان کی زندگی کو ختم نہیں کر دیتی بلکہ دوسری زندگی کو شروع کراتی ہے۔ موت گویا کہ ایک دروازہ ہے، یہاں پر جتنی زندگی گزاریں گے، جتنی اللہ رب العزت نے مقدر میں رکھی ہے، اتنی زندگی گزار کر موت کا سامنا کرنا ہے اور پھر آخرت کی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی اختتام نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہاں پر سعادت مند ہو یا شقی ہو، ساری زندگی تو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اگر سوچیں کہ دنیا کی مصیبتوں سے بیزار ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں پہنچ کر اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کی گرفت ہوگی، تو خدا نہ خواستہ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کہاں موت آئے گی اور کس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر سکیں گے؟ لہذا 60-70 سال کی زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی مصیبتوں کو برداشت کرنا، یہ کہاں تک عقل مندی کی بات ہے؟ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر فکر مند ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر ایک عزم اور بہادری کو پیدا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں سمجھوتے کو چننا چاہیے۔ جو سوسائڈ کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی سسرال والوں کی طرف سے بے جا لڑکی والوں کی طرف جو دہیج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان لڑکیاں ہراساں کی جا رہی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور ہماری کم حصی کی علامت ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ دوسرے کا درد، دوسرے کی مجبوری اور دوسرے کی غربت ہماری نظروں کو نظر نہیں آتی۔ ہمیں بس ایک جنون چڑھا ہوا ہے کہ بھئی زندگی میں شادی ایک ہی مرتبہ ہو رہی ہے، کیوں نہ اپنی خواہشات کو پورا کر لیا جائے، اپنے مطالبات کو حاصل کیا جائے، خواہ سامنے والوں میں وہ مطالبات پوری کرنے کی طاقت ہو یا نہ ہو۔ یہ ظلم ہے دوستوں، یہ ظلم ہے۔ بھائی کس حیثیت سے آپ دہیج کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا جوڑے کی رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ کس حیثیت سے؟ کیا آپ اس مال کے مالک ہیں جو لڑکی والوں کے پاس موجود ہے؟ نہیں، آپ تو محض ایک شادی کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی دولت بھی آپ کی ہو گئی، اس کی جائیداد بھی آپ کی ہو گئی، یا وہ آپ کو اتنی رقم عطا کرے گی؟ استغفر اللہ العظیم، یہ قانون کس نے عطا فرمایا ہے؟ یاد رکھ لیں، نکاح ایک باعظمت چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نکاح کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دی ہے۔ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو اور اس عقد مبارک کو اپنی خواہشات کی بنیاد پر خرافات کے ذریعے سے بدنام کر دیں، اپنے ناجائز مطالبات کے ذریعے سے بدنام کر دیں۔ ہمیں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لہذا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اب تو خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سکون احساس کی وجہ سے ہوگا، محبتوں کی وجہ سے ہوگا، نہ کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوگا۔ جہاں پر آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے جنون میں مبتلا ہوگا، سمجھیے فساد وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ لہذا خواہشات تو بہت سی ہوتی ہیں، ہر ایک خواہش اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات تو نکلتی رہیں گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن خواہشات ادھورے رہ جائیں گے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم محبتوں کو تقسیم کریں، نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی آدمی جو محبت والا ہوگا، اخلاق اور کردار والا ہوگا، تو آدمی تو چلا جائے گا لیکن اس کے اخلاق یاد کیے جاتے ہیں، اس کی محبتیں یاد کی جاتی ہیں۔ یہ بزرگان دین جن کے مزارات آج دلہن کی طرح سجائے جا رہے ہیں، جن کی بارگاہوں میں آج جم غفیر لگا ہوا ہے،
مرجع خلائق ان کی بارگاہیں بنی ہوئی ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کیا، اللہ کے بندوں سے محبت کی، اللہ کی مخلوق سے محبت کی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک مثال بنا دی ہے، ان کے لیے ایک مثال بنا دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں اصلاح فرمائے، ہمارے احوال پر، حالات پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. ہم مسلمانوں کو پروردگار عالم دین کی طرف مائل فرما، اور جوڑے کی رقم اور غیر ضروری مطالبات سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.